اپنے جذبات کو چل کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا، خلق خدمت کے لیے کچھ کرنا، یہی وہ منزل ہے جہاں انسانیت تکمیل پاتی ہے۔ پاکستان میں خدا ترس لوگوں کی کمی نہیں، ان میں ایک نام حاجی حنیف طیب کا بھی ہے جو المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے روح رواں ہیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا نیٹ ورک کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے اور یہ کیا کیا کام کرتی ہے؟ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں اور دنیا کے 21 ملکوں میں قائم ہے، اور جہاں جہاں تک ممکن ہے غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، معذور، ان کی تعلیم کے لیے، صحت کے لیے اور ہنگامی حالات میں شادی بیاہ اور دیگر معاملات میں مدد کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ پاکستان میں کٹے ہونٹ اور تالو کا علاج کہیں بھی مفت نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے؟ ایسے بچوں کے بارے میں آپ نے سوچا؟ دراصل بات یہ کہ ایک ہونٹ کٹا بچہ یا تالو کٹا پیدا ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ فرام دی ڈے ون اس کی زندگی سب سے لا تعلق ہے۔ وہ بول نہیں سکتا، وہ کھا نہیں سکتا برابر، مسکرا نہیں سکتا، مسکراتا ہے تو ڈینجرس شکل ہو جاتی ہے، اور اس کی تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکے گا، اس کی شادی بھی نہیں ہوگی۔ ایک آپریشن کی وجہ سے یہ سارا کام رکا ہوا ہے۔ تو دنیا میں پاکستان چوتھا ملک ہے جہاں ایسے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ چائنا فرسٹ ہے، انڈیا سیکنڈ، تھرڈ انڈونیشیا، فورتھ پاکستان، لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ فری آپریشن کرنے کی سعادت الحمدللہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کو حاصل ہوئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آپریشن ہو جائے، یہ پڑھنے لگے گا، اس کی ملازمت بھی ہو جائے گی، شادی بھی ہو جائے گی، اس کے بچے بھی پیدا ہوں گے، تو پھر ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک آپریشن کیوں نہ کر دیں۔ اور ہمارے پاس ایک تو ڈونرز ہیں ہمارے پاس جو اپنے آپ طرف سے کہتے ہیں 2 4 5 آپریشن ہماری طرف سے کر لیں، اور ہمارے پاس 2 سرجن ہیں، ڈاکٹر محمد اشرف گناترا اور ڈاکٹر غلام قادر فیاض، دونوں نے مل کر 60,000 سے زائد اب تک فری آپریشن کر لیے ہیں۔ کتنے اخراجات آپریشن پر آتے ہیں؟ ڈونرز آپ کے پاس کیسے آتے ہیں اور کیا پروسیجر ہوتا ہے اس کا؟ صرف ہونٹ کٹا ہوا ہو تو آپریشن کے پیسوں کی ایک لمٹ ہے، لیکن ہونٹ کٹا ہوا اور دانتوں پر بھی، جبڑے پر بھی، اوپر والے جبڑے پر بھی کوئی چوٹ ہو تو مطلب ایک ایسے ملٹیپل آپریشنز بھی ہوتے ہیں، یعنی 50,000 سے لے کر 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ تک ایک آپریشن پر لگتے ہیں، دینے پڑتے ہیں مطلب ہاسپٹلوں کو۔ لیکن الحمدللہ ہمیں تو ہمارے ڈونرز بھی اور CDKH والے بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو ہم ظاہر ہے کہ فری آف کاسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذریعے بھی اپیل کرتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی یہ پروگرام دیکھ رہا ہو، سن رہا ہو اور اس کی نظروں میں کوئی ایسا بچہ ہو تو ہم سے رابطہ قائم کرا دے۔ ہم ایسے مریضوں کی تلاش کے لیے اندرون سندھ، اندرون بلوچستان، اندرون پنجاب، اندرون کشمیر سب جگہ جا کر کے تلاش کرتے رہتے ہیں ہمارے لوگ، اور ملتے ہیں تو ہم سے وہ رابطہ کرا دیتے ہیں۔ اور آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی اور مجھے دعائیں ملیں گی آپ کی بھی اور اس ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کی کہ 2-3 دن پہلے 4 روزہ کیمپ جو ملتان میں ریلوے ہاسپٹل میں المصطفیٰ نے لگایا، اور وہاں ہمارے ڈاکٹر غلام قادر فیاض نے آپریشن کیے تو 197 سرجریز ہوئی 4 دن میں۔ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ ہی لے رہا ہے کام۔ کسی بھی ہاسپٹل میں ایسا بندے کو لے کر چلا جائے، کوئی فیملی چلی جائے تو وہاں اس کا آپریشن کا انتظام نہیں ہے، اور ہے تو بہت چھوٹا سا وارڈ ہے، تو فل فلیج کیپیسٹی کے ساتھ ایسے بچوں کو کہیں اور علاج کی اتنی آسانی سے سہولت نہیں ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے المصطفیٰ کے حوالے سے رکھی ہے۔ ہم کوئی کیس آتا ہے تو کسی ڈونر کے پاس فوٹو بھیجتے ہیں ہونٹ کٹے بچے کا یا تالو کٹے بچے کا کہ یہ آپریشن ہو سکتا ہے، اتنا خرچ ہوگا۔
اور پہلے آپریشنس تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ایسے 12 آپریشن ہماری طرف سے کر دیں، تو 12 کیسز آپریشن سے پہلے کے 12 آپریشن کے بعد کے ہم ان کو بھیجتے رہتے ہیں، تو الحمدللہ اس سے ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے شفافیت کی وجہ سے بہت اچھا ہے۔ تین بار MNAs، 3 بار وفاقی وزیر، بنگلے، گاڑیاں، کافی دولت تو ہوگی۔ اس طرح کے خیالات پیدا کرنے کے لیے منسٹری میں تقریباً ہر روز کے حساب سے کوئی ایک بندہ تو آ ہی جاتا تھا کہ یہ منسٹری ختم ہو جائے گی، بہتر ہے کہ آپ کچھ کر لیں۔ لیکن میں بھی روز اللہ سے عہد کرتا تھا کہ یا اللہ آج کا دن میرا پاک صاف گزر گیا، آئندہ بھی میری پوری زندگی منسٹری کے دوران پاک صاف گزرنی چاہیے۔ ویسے میں چاہتا تو مجھے اس وقت کے پرائم منسٹر جو پاکستان کے شریف ترین پرائم منسٹرز میں سے تھے، محمد خان جنیجو، انہوں نے بھی مجھے بلا کر کہا کہ اسلام آباد میں ایک پلاٹ لے لو، بچوں کے کام آئے گا۔ میں نے کہا میں نہیں لوں گا۔ پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کو لاہور فون کر کے کہا کہ ان کو بلاؤ، سمجھاؤ کہ ایک پلاٹ لے لیں، اگر وہ اسلام آباد میں نہیں لینا چاہتے تو لاہور میں دے دیں۔ انہوں نے میری دعوت کی اور مجھے آخر میں کہا کہ میں نے دعوت کی ہے لیکن آپ کو میں چاہتا ہوں کہ ایک پلاٹ آپ اسلام آباد میں لے لیں، وہاں نہیں لینا چاہتے تو آپ لاہور میں لے لیں۔ میں نے کہا میں نہیں لوں گا، مینس نہیں لوں گا، شہر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اگر پلاٹ نہیں لیے تو میں محروم رہ گیا، میں نے اگر بنگلے نہیں بنایا تو محروم رہ گیا، ایسا نہیں ہے۔ میں نے یہ جب کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اجر دیا کہ 55 منٹ خانہ کعبہ کے اندر جا کر میں نے غسل دیا ہے، اور آدھے گھنٹے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھول کے مجھے اندر بھیجا گیا، آدھے گھنٹے وہاں میں نے حاضری دی ہے۔ تو یہ حاضریاں دونوں جو ہیں وہ پیسے سے اور بنگلے سے تو نہیں ہوتی، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے ہی ہوتی ہیں۔ آج بھی میرے گھر کوئی آتا ہے پوچھتا ہے کہ 5 منزلہ بلڈنگ کے ایک فلیٹ میں آپ رہتے ہیں، یہ پوری بلڈنگ آپ کی؟ میں نے کہا نہیں پوری بلڈنگ نہیں ہے، آپ کا کتنا پورشن؟ میں نے کہا یہ ایک فلیٹ ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ نے ایسا توکل دیا ہو، یہ اللہ نے دیا ہے، میرے ماں باپ کی دعاؤں سے، میری نانی جان جن کے میں پاؤں دبایا کرتا تھا ان کی دعاؤں سے دیا ہے، تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب کچھ ان کے طفیل ملا ہے۔ لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ کبھی کوئی طلب نہیں ہوئی۔ حکومت نے آپ کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا، کیا سمجھتے ہیں یہ اعزاز آپ کو ٹھیک وقت پر ملا یا کافی دیر سے ملا؟ میں تو صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ حکومتوں کو کم از کم اس شعبے کو شفاف رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ 5ویں مرتبہ حکومت سندھ نے میرے لیے سول ایوارڈ کا فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا، تو میں نے کبھی کوشش نہیں کی، کبھی لابنگ نہیں کی، کبھی رابطہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں توکل تو الی اللہ زندگی گزارتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا کر دیا۔ تو میں جانتا ہوں پاکستان میں ایسے لوگوں کو کہ جنہیں سول ایوارڈ آج سے 10-15 سال پہلے مل جانا چاہیے تھا، لیکن ان کی کوئی سفارش، کوئی سورس نہیں ہے۔ تو جن کی بھی سفارش اور سورس نہ ہو ان کو بہت زیادہ انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے پاس علاج کی کیا کیا سہولیات ہیں اور ڈونرز کا اعتماد کیسے حاصل کرتے ہیں؟ طبی امداد میں 1-2 چیزوں کا تذکرہ کر دوں۔ ڈائلیسس ہمارے یہاں فری ہوتا ہے، جو سن رہا ہے سما پہ وہ ڈائلیسس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کرے تو ہم انشاءاللہ فری کر دیں گے۔ تھیلیسیمیا کے بچے کا بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتا ہے، وہ ہمارے یہاں فری ہوتا ہے، کہیں نہ جائیں، پریشان نہ ہو، آپ یہاں آئیں۔ جن کو بلڈ چڑھتا ہے بہت عرصے بعد وہ ان کا منہ کالا سا ہو جاتا ہے، آئرن آ جاتا ہے، آئرن کو نکالنے کا سسٹم بھی ہمارے یہاں ہے، وہ فری ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ نام مصطفیٰ کی برکتیں ہیں کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ سب نام محمد